شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدے کرو، سب نے سجدے کیے سوائے ایک کو چھوڑ کر، جس کا نام تھا اجازیل۔ کس بات نے اسے سجدہ کرنے سے روکا اور اللہ کی نافرمانی کر کے کافر ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی مہلت دی اور شیطان نے کیسی قسم کھائی۔ اور اس روئے زمین پر سب سے زیادہ رونے والے کون کون شخص ہیں، ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، بس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا خالق باری تعالیٰ، ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سرخ، سفید، کھاری، میٹھی، نرم اور خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر واپس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابدار ہوں، تیری عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 روز تو رنج و غم کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسانوں کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار فرمایا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من اجل، تمام بدن میں روح پھیل گئی۔ پھر حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ فرشتوں نے سلام کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر تمام فرشتوں جن میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس متکبر تھا، اس لیے سجدے سے انکاری ہوا۔ اپنے آپ کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا اور آدم علیہ السلام بہت چھوٹے، اللہ تعالیٰ نے میری ہزاروں برس کی عبادت کی، کوئی قدر نہ فرمائی۔ اس لعین ابلیس نے اس طرح کہا تو کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ خیال رہے، مردود ہونے سے پہلے اس کا نام اجازیل تھا، مگر پھر اس کا نام ابلیس و شیطان ہو گیا۔ شیطان نے 3 وجہوں سے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا۔ ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ خاک سے۔ دوسرا یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا، آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرانا وغیرہ۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو سجدہ کرنے سے کس بات نے منع کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شیطان لعین اتنا بدبخت تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، بلکہ اور گناہ کرنے کے لیے لمبی مدت مانگی۔ پھر کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ جب شیطان نے اپنی عمر اور لمبی مہلت معلوم کر لی تو بولا، میرے مولا یہ بھی سن لے کہ میں نے تجھ سے یہ لمبی عمر کیوں مانگی ہے۔ شیطان لعین نے کہا، قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے
تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے، دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا۔ میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس تک نہ جانا۔ اگر اس درخت کے پاس گئے تو خرابی میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس بات کا اطمینان دیا کہ یہ درخت تمہارے لیے مفید ہیں، اور قسمیں کھا کر انہیں اعتبار دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لہٰذا ان دونوں نے وہ درخت کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کی اصل مقصد کو بھول گئے، اور حکم ہوا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آپس کی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ اور مدت تک وہیں رہو۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، اسی پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دوستو، 5 بزرگ دنیا میں بہت روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فرزند فراق میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد۔